قربانی کی تاریخ دنیا کے اندر جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں، یہودی ہو، ان کی کتابوں میں بھی، مذہبی کتابوں میں بھی قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں چھٹے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کیا ہے، اور اس میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حابیل اور قابیل نے اللہ کے دربار میں قربانی کو پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کی جو آبادی اکثریت جن لوگوں کی ہے، یہ لوگ بھی کسی نہ کسی نام سے اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ بھلے آئے دن وہ ہمارے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، وہ الگ سی بات ہے، لیکن ان لوگوں کے مذہب میں بھی جو ہے قربانی کا عمل، دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے عمل انجام دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اسلام دنیا کے اندر آیا تو مشرکین عرب اور مکے کے اندر اور عرب کے اندر بھی قربانی کا رواج تھا، لیکن وہ رواج بہت ہی غلط تھا اور مشرکانہ رواج تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کے اندر اصلاح کیا اور اس عمل کو نیک بنایا اور توحید کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، عقیدہ توحید کے ساتھ اس کو جوڑ دیا کہ جانور کو ذبح کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے جانور کو ذبح کرنا ہے اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، خاص دنوں میں ذبح کرنا ہے اور خاص لوگوں کو ذبح کرنا ہے۔ جو مالدار ہیں وہی ذبح کریں گے، جو غریب ہیں، جو صاحب نصاب نہیں ہیں، ان کے اوپر جو ہے کوئی واجب یا فرض نہیں ہے۔ اگر وہ خوش دلی سے ادا کرنا چاہیں تو وہ کر سکتا ہے ثواب کی نیت سے، لیکن ان پر کوئی جو ہے شریعت کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی سورت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ وہ چھوٹی سی سورت تقریباً تمام لوگوں کو یاد رہتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اس سورت کے اندر 3 آیت ہیں۔ اس کی جو دوسری آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصل لربک، آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو سب سے پہلے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ جو ہے قربانی کے لیے جو ہے عید کی نماز ادا کریں اور عید کی نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے قربانی کریں۔ ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو وسعت دی ہے، جن لوگوں کو دولت دی ہے، فلم یضحی، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، یعنی وہ مالدار ہے لیکن پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں کے پاس دولت ہے، لیکن دولت ہونے کے باوجود وہ لوگ صاحب نصاب ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اللہ کے لیے سال میں 1 مرتبہ ایک جانور کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا کہ یہ قربانی کا عمل کیا ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور نظر لخت جگر حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا کہ آپ اپنے لڑکے کو ذبح کرو، اور آپ تیار بھی ہو گئے اور ذبح کرنے کے لیے نکل بھی چلے اور اپنے لڑکے کو لٹا بھی دیا اور اس پر چھری بھی چلائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے گلے کو کٹنے نہ دیا، بلکہ جنت سے ایک فدیہ بھیج دیا، ایک دمبا بھیج دیا اور اس کے بدلے میں ذبح کر دیا گیا۔ اب قیامت تک کے لیے اس سنت کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو قیامت تک کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ یہ عمل جو ہم کرتے ہیں حقیقت میں یہ اولاد ہی کی قربانی ہے۔
کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کوئی اگر ایک جانور کو اپنے گھر کے اندر پالے پوسے محبت کے ساتھ اس کو جو ہے بڑا کرے اور اس سے اسی طرح پیار اور محبت کا برتاؤ کرے جس طرح اولاد سے کیا جاتا ہے، اور پھر اگر اس کو قربانی کرے تو اولاد کو قربانی کرنے کا ہی ثواب ملے گا۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ جانور کو پہلے سے خرید لیا جائے اور خرید کر کے گھر کے اندر اس کو جو ہے نا پالا اور پوسا جائے اور اس کو تھوڑا اپنے سے اس کو قریب کیا جائے، تاکہ جب اس جانور کی قربانی ہو تو دل کے اندر ایک درد ہونا چاہیے، ایک جو ہے جدائی کا غم محسوس ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کرنے کا حکم دیا، اور اس سنت کو تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے لڑکے کو ذبح کرو، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے لڑکے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اپنے لڑکیوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم کو خواب میں دیکھا ہے، یعنی اللہ نے، نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے نے کہا، اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جیسا کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ ویسا ہی کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تصور کیجئے، ذہن پر تھوڑا سا زور دیجئے، یہ معمولی بات نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں بڑی دعا سے، بڑی تمنا سے اور بڑی التجا سے اللہ سے دعا جو ہے اولاد ملی ہے۔ آپ نے دعا کی ہے کہ رب هب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور جب وہ لڑکا چلنے کے قابل ہو گیا، باپ کے ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، تو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے لڑکیوں کو ذبح کرو، اور تیار بھی ہو گئے، اور لڑکا بھی اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس قربانی کے ذریعے سے ہمارے اندر جو سویا ہوا ایمان ہے، ہم لوگوں کے اندر جو سویا ہوا جذبہ ہے، ہم لوگوں کے اندر جو سوئی ہوئی ایمان کی چنگاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرنا چاہتا ہے، اس کو جگانا چاہتا ہے، اس کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ ایک ایمان والا قربانی دے کر، جانور کی قربانی دے کر عملی طور پر اللہ کے دربار میں یہ پیش کرتا ہے کہ یا اللہ آج تیرا حکم یہ ہوا ہے کہ اپنے کمائے ہوئے پیسے سے جانور کو خریدو اور میرے لیے میرے نام پر قربان کر دو۔ اللہ ہم نے قربان کر دیا، آگے چل کر جب بھی تیرا کوئی بھی حکم آئے گا ہم ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عمل کو ابھارا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ملک کے اندر 26 جنوری اور 15 اگست دو تہوار، ملکی تہوار منائے جاتے ہیں، اس میں جھنڈے لگائے جاتے ہیں، اس میں لوگوں کے اندر جو ہے جو حب الوطنی ہے، اس جذبے کو، یعنی وطن سے محبت کرنا، اس جذبے کو ابھارا جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے قربانی دے کر، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کیا ہے، اس قربانی کو یاد کیا جاتا ہے اور اپنے ملک سے محبت کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔ تو قربانی دے کر ہم اللہ سے اپنا تعلق اور اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اس لیے قربانی کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب کو تو پورے سال بکرے کا گوشت کھانے کے لیے نہیں ملتا، تو اس میں جو ہے بکرے اور خسی کا گوشت کھانے کے لیے مل جاتا ہے، بہت سارے دیہاتوں میں غریبوں کو نہیں ملتا، اس لیے عام طور پر ہمارا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں آج قربانی کرنے کا حکم دیا ہے اپنی کمائی ہوئی دولت سے۔ اتنی تیز دھوپ
آدمی باہر کا سفر کر کے، پہاڑوں کا سفر کر کے، مزدوری اور اجرت کر کے کماتا ہے اور ان سے جانور خریدتا ہے اور پھر اللہ رضائے الہی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے، آگے چل کر جب بھی اللہ کا حکم آئے گا اور اللہ کا حکم آیا ہمارے سامنے، اللہ کا حکم آیا ہمارے سامنے کہ یہ نہیں کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، تو ہر حالت میں کر گزرنا ہے۔ یہ ہمارے سامنے جذبہ ہونا چاہیے۔ گناہ کرنے کی خواہش دل میں پیدا ہوئی، گناہ کرنے کی خواہش دل میں پیدا ہوئی، سامنے اللہ کا حکم آ گیا کہ نہیں، کہ گناہ نہیں کرنا ہے، تو اب جو ہے نا اپنے خواہش کی قربانی دے دی ہے۔ یہ تو جانور کی قربانی دیے، اب جو دل کے اندر جو خیالات ہیں نا، جو گناہ کرنے کا جذبہ ہے، اس جذبے کی قربانی دینی ہے، اس خواہش کی قربانی دینی ہے۔ ایک حلال راستہ ہے جس میں مال کمایا جاتا ہے، ایک حرام کا طریقہ ہے جس میں مال کمایا جاتا ہے۔ حرام کے طریقے سے بہت آسانی کے ساتھ مال نظر آتا ہے کہ بہت آسانی سے بغیر محنت کے مل جاتا ہے، اور حلال کے طریقے پر چلنے سے جو ہے بڑی کٹھن دشواریاں ہیں، مشکلات ہیں، بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اب یہاں جو جسم یہ چاہ رہا ہے، دل کی جو یہ خواہش ہے کہ آسانی سے حرام مال مل جائے، تو اب جو ہے وہ حرام کی خواہش کو چھوڑ کر حلال کے راستے پر چلنا، یہ خواہش کی قربانی ہے۔ آپ اپنے خواہش کی قربانی دے رہے ہیں، تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے قربانی کے عمل سے اللہ کے ہر حکم کو ماننے والے بنے، ہر حکم کو ماننے والے بنے۔ اور قربانی کا عمل اتنا مقبول عمل ہے، اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 10 سال مدینے میں رہے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ 10 سال میں کبھی بھی آپ نے قربانی کے عمل کو نہیں چھوڑا، ہر سال آپ قربانی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو آپ سفر میں تھے، جبکہ مسافروں کو اجازت ہے، بہت ساری چیزوں میں چھوٹ ہے، جیسے سفر کرنے کے لیے 80 کلومیٹر سے زائد کے لیے نکلا تو وہ 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت ادا کریں گے، قصر کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسافر ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، پھر بھی آپ نے سفر میں رہتے ہوئے بھی قربانی کیا۔ بتایا کہ قربانی کا عمل اتنا محبوب ہے۔ مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ یہ میری بیٹی، جب قربانی کرو تو قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ قربانی کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جانور ہے، خود آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کیجئے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے کیجئے، یا جو مسنون دعائیں ہیں انی وجہت، وہ دعائیں پڑھ کر کے کیجئے، یا تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کر دیجئے اور اتنا کہہ دیجئے اللہم تقبلہ منی، کہ یا اللہ میری طرف سے میری قربانی کو قبول کر لیجئے۔ بس کافی ہے، اتنا کہہ دیا آپ نے کہ اللہم لکا ومنکا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا اور کہہ دیا اللہ میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ اور اگر آپ اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر حکم یہ ہے کہ آپ اپنے قربان ہونے والے جانور کے سامنے کھڑے ہو کر ذبح کرائیں، کم سے کم کھڑے رہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری بیٹی اگر جو ہے تم خود سے ذبح نہیں کر سکتی ہو تو پھر جو ہے کیا کرنا کہ تم کھڑی رہنا پردے کے ساتھ تاکہ کوئی دوسرا اس کو ذبح کرے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو جانور کا خون نہیں دیکھا جاتا، اور پھر جھگڑا ہوتا ہے تو لاٹھی ڈنڈے نکل کر لے پڑتا ہے، دوسرے آدمی کا خون دیکھا جاتا ہے اور جانور کا خون نہیں دیکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ ایسا آدمی کہ جانور کا خون ہم کو برداشت نہیں ہوتا، اور جہاں پھر مار پیٹ کی نوبت آئی دیکھو لاٹھی ڈنڈا اور جو ہے تلوار وغیرہ نکل گیا۔ ابھی تو اپنے آپ کو بتاتا تھا کہ ہم کتنے رحم دل ہیں اور ابھی کتنا بے رحم بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اس لیے کہ جانور کے خون کے ہر قطرے کے بدلے میں انسان کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہر قطرے کے بدلے میں قطرہ، جو خون کا جتنا قطرہ ہوگا ہر خون کے قطرے کے بدلے میں گناہ معاف ہوں گے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشت زور کے اندر لکھا ہے
کہ اگر کوئی غریب بھی ہو تو اس کو بھی کم سے کم ثواب لینے کی نیت سے، ان پر تو قربانی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی ثواب لینے کی وجہ سے ایک حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو جانور کے اندر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ ہم لوگ جو شادی بیاہ میں اتنے جانور کرتے جو ہے ذبح کرتے ہیں، اس میں کوئی فضیلت ہے؟ کسی سے سنا آپ نے؟ یا ختنہ مسلمانی کرتے ہیں تو اس میں کوئی فضیلت سنے آپ نے؟ کوئی فضیلت نہیں ہے اس میں۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جو دن ہیں، آج چاند کی 26 تاریخ ہے، اگر یہ مہینہ 29 کا ہوتا ہے تو 3 دن کے بعد قربانی کے دن شروع ہو جائیں گے، ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا۔ اس کی 10 تاریخ کو ہم لوگ کیا کریں گے؟ عید کی نماز ادا کریں گے، اور عید کی نماز ادا کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے، اللہ کے لیے جانور ذبح کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشرہ، اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ، یہ جو 10 دن آ رہے ہیں نا، 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان 10 دنوں سے زیادہ پورے سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ اللہ کو ان دنوں سے زیادہ نیک عمل کرنا محبوب ہو۔ مانے ان 10 دنوں میں اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، یا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا استغفار کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں پورے سال سے زیادہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ جو مہینہ شروع ہوگا ذی الحجہ کا، اس کی جو 9ویں تاریخ ہوگی، چاند کی 9 تاریخ، جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، عرفہ کے دن، جس دن حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اس دن حاجی لوگوں کو عرفات میں سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک عرفات کے میدان میں دعا میں، ذکر میں، ظہر اثر کو ایک وقت میں پڑھ لیں گے اور اثر مغرب کو نہیں پڑھیں گے، مزدلفہ میں آ کر کے پڑھیں گے، پورا کا پورا دن جو ہے اللہ کے سامنے رونے دھونے، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت میں۔ یہ جو عرفہ کا دن ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، اس تاریخ کو اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روزہ رکھنے، ایک دن کے روزہ رکھنے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 9 تاریخ کو، یہ جو 9 تاریخ آئے گی، یعنی جس دن ہم لوگ عید کی نماز پڑھیں گے اس سے پہلا والا دن، اس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ اللہ کے آجی تعلیم میں پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن سے زیادہ جس دن اللہ سب سے زیادہ گناہگاروں کو بخشتا ہے، معاف کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے، بخشش کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ فضیلت والا دن یوم عرفہ ہے، جس دن حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ وہ لوگ تو وہاں سعودی کے حساب سے 1 دن پہلے جمع ہوں گے، اور ہمارے یہاں جس دن 8 تاریخ ہوگی وہاں اس دن یوم عرفہ ہے، اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جس دن ہمارے یہاں 9 تاریخ ہوگی وہاں عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی، تو 9 تاریخ کو یہ فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 تاریخ کو شیطان جو ہے اپنے سروں پر مٹی ڈالتا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے؟ کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں 40 سال 50 سال 60 سال تک گناہ کر کے گئے ہیں، اور عرفات کے میدان میں اللہ کے سامنے روتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں، اور ایک ہی جھٹکے میں، ایک ہی پل میں اللہ 60 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے 60 سال محنت کی، 40 سال محنت کی اس بندے کے پیچھے، اور ایک پل کے اندر جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا بس اس کی بخشش ہو گئی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، یہ جو 10 ایام آنے والے ہیں ان کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ پورے سال میں 10 رات سب سے زیادہ فضیلت کے حامل ہے، سب سے زیادہ فضیلت کے اعتبار سے 10 رات بڑی ہوئی ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں۔ بات سمجھ رہے؟ پورے سال میں 365 دنوں میں رات کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت والی راتیں کون سی ہیں؟ 21 رات سے لے کر کے 30 رات تک، یعنی رمضان کے آخری 10 راتیں۔ اور دن کے اعتبار سے پورے سال میں سب سے افضل ایام، فضیلت والے دن کون سے ہیں؟ یکم ذی الحجہ سے لے کر کے 10ویں ذی الحجہ،
جس دن ہم لوگ قربانی کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کی قدر کریں گے، اپنے گھر کی عورتوں کو جا کر کے بتائیں گے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے وہ لوگ قربانی کرنے کی کوشش کرے اور قربانی کرے، وہ عید سے بچے، اللہ کے لیے قربانی کرنے کے لیے سیکھے، اور اپنے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ آج ہم اپنے مال سے جانور کی قربانی دے رہے ہیں، یا اللہ کل اگر اس طرح کی نوبت آئی تو یا اللہ ہم اپنے ہر خواہش کو تیرے حکم کے آگے قربان کر دیں گے۔ یہ نیت کر کے دیں گے انشاءاللہ قربانی کہ یا اللہ آج ہم اب جانور کی قربانی دے رہے ہیں، یا اللہ ہماری جو خواہش ہے ہر خواہش کو تیرے حکم کے آگے، قرآن کے آگے، تیرے نبی کی سنت کے آگے ہم ہر اپنی خواہش کو کیا کر دیں گے؟ قربان کر دیں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ بس ایک ہی آخری بات، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں وہ ان 10 دنوں میں جو ہے اپنے داڑھی کو نہ بنائے، مونچھوں کو نہ بنائے اور ناخنوں کو نہ کاٹے، لیکن یہ حکم مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے، اگر کوئی کر لے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن بھائیوں نے سنت نہیں پڑھی ہے سنت پڑھ لیجئے۔